نہیں ہے، بس ایک تو چیزوں کی طرف آپ کی توجہ کرانا ضروری ہے، کیونکہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ ایک بنیادی سوال ہمارے ذہنوں میں یہ پیدا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ جس دن کو آج ہم منا رہے ہیں، اس دن کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ آیا یہ دن محمد والے محمد علیہ السلام نے اس دن کو کیسے منایا؟ اس دن کو کس طریقے سے منایا اور ہمارے لیے کیا سنت اور روش چھوڑی؟ تو اس حوالے سے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ ہمارے نشان ہے کہ یہ جو آج کا دن طلوع ہوا، حضور فرماتے ہیں کہ اس کی صبح اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہر شہر میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں آ کر کھڑے ہو کر یہ آواز بلند کرتے ہیں، یا امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخرجو، اے حضور کا کلمہ پڑھنے والوں اپنے گھروں سے نکلو، رب کریم کی بارگاہ میں آ کر عبادت کرو اور اللہ سے بہت بڑے انعامات لے کر واپس جاؤ۔ اللہ کی بارگاہ سے بہت بڑے ہدیے لے کر جاؤ، بہت بڑے تحفے لے کر جاؤ، بہت بڑے انعامات لے کر جاؤ۔ اور پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ انعامات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ انعامات وہ نہیں ہیں کہ جو بادشاہوں کو معمولی تحفے دیتے ہیں۔ حالانکہ بادشاہوں کے تحفے معمولی نہیں ہوتے، قیمت کے لحاظ سے بیش بہا قیمتی ہوتے ہیں، لیکن آقا دو جہاں سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ جب دنیا کا بادشاہ دے گا اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے جو رب العالمین عطا کرے گا۔ اللہ دے گا، اللہ عطا کرے گا اپنے بندے کو، اس تحفے کا، اس انعام کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اور اس حوالے سے آقا امیر المومنین علی بن ابی طالب ادنا للصائمین والصائمات ان ینادیہم ملک فی آخر من شہر رمضان۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے آخری دن روزہ دار مومنین و مومنات کو کم از کم جو اجر اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک فرشتہ آواز دے کر کہتا ہے ابشروا یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو تمہیں بشارت ہو، اللہ نے تمہارے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، خود اندازہ فرمائے گناہوں کی معافی یہ ادنا انعام ہے، اس کے علاوہ کتنا انعام ہوگا اس کا انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ لیکن اگلا جملہ عید کا دن ہے، آپ نے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ آقا امیر المومنین کے الفاظ ہیں، اس پہ پھر توجہ کیجیے گا۔ مولا فرماتے ہیں روزہ داروں کا کم از کم اجر یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک منادی، ایک فرشتہ ندا دے کر کہتا ہے کہ اللہ نے تمہارے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور اگلا جملہ مولا فرماتے ہیں فَقَدْ غُفِرَ لَكُم مَا سَلَفَ مِن ذُنُوبِكُمْ فَانظُرْ كَيْفَ تَكُونُ فِيمَا تَسْتَأْنِفُونَ۔ مولا فرماتے ہیں اللہ نے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اب یہ تم نے سوچنا ہے کہ آئندہ زندگی کیسے گزارنا۔ سبحان اللہ، یعنی ایک دفعہ خدا نے معاف کر دیا، موقع عطا کر دیا، کوشش کرو کہ دوبارہ وہی غلطیاں تم سے سرزد نہ ہونے پائیں۔ یہ پنکھے کس نے چلائے؟ گلے پر انہوں نے بابا سے بلند صلوات پڑھ دیں۔ محمد ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھ دیں۔ اور مولا علی علیہ السلام کی بات چلی ہے تو ایک دو فرمان اور سن لیں اور آپ کی ضیافتوں کو تمام کرو۔ آقا امیر المومنین فرماتے ہیں زَتَزَيَّنَ كُلُّ مِنْكُمْ یوم العید۔ مولا فرماتے ہیں ہر بندہ عید کے دن مزین ہوتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، غسل کرتا ہے، خوشبو استعمال کرتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں جب یہ کام کرتے ہو تو
اس روز خدا سے دعا مانگا کرو کیا کہ اللہ رب العزت نے جس طرح ظاہری طور پر تمہیں خوبصورت کر دیا ہے اسی طرح تمہارے باطن کو بھی نورانی بنا دے۔ اچھا لباس تو پہن لیا، خوشبو تو ہم نے لگا لی، صاف ستھرے بھی ہو گئے، مولا فرماتے دعا کرو اسی طرح خدا تمہارے باطن کو بھی پاکیزہ بنا دے اور باطنی طور پر بھی تم خوبصورت سے خوبصورت ہو جاؤ۔ اور مومنین کرام، کیونکہ ہماری مادی دنیا ہے، ہم سمجھتے ہیں جس نے اچھے برانڈ سے کپڑا لیا، اچھے درجے سے سلوایا، اچھی خوشبو استعمال کی، اچھی عیدی، اچھا پیسہ اس کے پاس ہے، اس کی عید ہے۔ آئیے جس امیر المومنین کی محبت ہم اپنے لیے فرض سمجھتے ہیں ان سے سوال کرتے مولا آپ کے نزدیک عید کسے کہتے ہیں؟ اور جب ایسے ہوتی ہے نا عید منانی چاہیے نہیں منانی چاہیے؟ ہاں، اگر تو حرام کام کرنے نہیں منانی چاہیے، توجہ کیجیے، اگر تو حرام کام کرنے پھر نہیں منانی چاہیے، لیکن اگر وضو کر کے مصلی پر کھڑا ہو کر عبادت کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکا کر یہ سوال کرنا ہے کہ پروردگار تیرا حق تو ادا نہ ہو سکا، جتنا بھی کیا ہے اپنی رحمت سے قبول فرما لے، اس طرح کی عید منانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آئمہ معصومین نے اس کی طرف ہمیں متوجہ بھی کیا ہے۔ سوید بن غفلہ ایک صحابی ہے، وہ کہتا ہے کہ عید کے دن میں مولا علیہ السلام کی خدمت میں آیا، میں نے دیکھا ایک معمولی لباس ہے، امیر المومنین کو اس وقت ظاہری خلافت بھی ملی ہوئی ہے، اور اس حالت میں آپ امیر المومنین کے سامنے جو غذا پڑی ہوئی انتہائی سادہ سی غذا ہے، عرب میں سادہ ترین غذا ہے جو مولا علیہ السلام بڑی رغبت کے ساتھ تناول فرما رہے ہیں۔ اس وقت یہ کہتا ہے کہ مولا آپ جیسی ہستی، امیر المومنین کی شان، اس طرح کا لباس اور اس طرح کی یہ، مولا فرماتے ہیں تو کیا سمجھتے عید کیسی ہونی چاہیے؟ کہ مولا اگر اچھا ماحول ہوتا، سیٹنگ ہوتی، کھانے اچھے ہوتے، مولا فرماتے سنو، آپ نے مسکرا کر فرمایا انما ھذا عید من غفر اللہ، مولا فرماتے عید تو اس کی ہے جس کے گناہوں کو رحمان نے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر سوچیے گا آپ عید اس کی ہے کہ جس کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اب مولا علیہ السلام کا ایک فرمان اور آپ کی ذہنوں کو تمام کروں گا، آواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اور حوالہ بھی عرض کر دوں، نہج البلاغہ اس کے 3 حصے ہیں، خطبات امیر المومنین، مکتوبات مولا علیہ السلام، یعنی مولا نے خط لکھے مختلف لوگوں کو، اور تیسرا حصہ ہے کلمات انتصاب، یعنی چھوٹے چھوٹے حکمت والے مولا علیہ السلام کے فرمان، مختصر ہیں لیکن جامع ہیں۔ ان میں سے 428 نمبر جو حکمت کا مختصر سا کلام ہے مولا کا، وہ عید کے متعلق ہے، وہی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آقا امیر المومنین کی ذات پہ بآواز بلند صلوات۔ امیر المومنین عید کس کی ہے؟ عید ہے کیا؟ اس وقت مولا نے فرمایا انما ہوا عید لمن قبل اللہ صیامہ و شکر قیامہ، اور فرماتے عید تو اس کی ہے کہ جس کے روزوں کو اللہ نے قبول کر لیا، جس کے سجدوں کو اللہ نے قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ عید کس کی ہے؟ کہ جس کی عبادت کو خدا نے قبول کر لیا۔ یہ امیر المومنین ہے، یہ مولا کائنات ہیں، یہ مولا مشکل کشا ہیں، جنہوں نے بڑے مشکل مسئلوں کو ایک جملے میں بیان کر دیا۔ یعنی سمجھے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر کے مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ مولا فرماتے ہیں عید اس کی ہے جس کے روزوں کو خدا نے قبول کر لیا، جس کے قیام کو یعنی اللہ کی راہ میں اٹھنا، عبادت کرنا، اللہ کی راہ میں جو اٹھ کر گیا، خرچ کرنے کے لیے گیا، جتنے قدم چل کر گیا اس کے قبول ہیں، تو عید اس کی ہے۔ اگلا جملہ مولا فرماتے مایوس نہ ہونا، فَكُلَّ يَوْمٍ لَا يُصَلَّىٰ فِيهِ فَهُوَ عید، میں مولا فرماتے میں تمہارا امیر المومنین مولا تمہیں پیمانہ دے رہا ہوں، معیار دے رہا ہوں، ہر وہ دن جس دن اللہ کی نافرمانی نہ کرو وہ تمہارے لیے عید کا دن ہے۔ جس دن تم نے معصیت نہیں کی، اللہ کی نافرمانی نہیں کی، وہ تمہارے لیے عید کا درجہ رکھتا ہے۔ مومنین کرام، اسی طرح ایک چھوٹا سا اور جملہ یہ بھی ہے، آداب عید میں ہے۔ آداب کیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے بیان ہونے چاہیے کہ ہم آئے ہیں، ہمارے دیسی آداب بھی سن لیں، پھر میں آپ کو حدیث کے آداب سنا دوں۔ ہمارے دیسی آداب یہ ہے کہ صبح صبح اٹھ کر جس نے سیویاں نہیں کھائیں، جس نے چھوارے نہیں کھائے، اس کی عید نہیں ہے، جس نے عید مانگی نہیں ہے اس کی عید نہیں ہے۔ اور الحمدللہ کیونکہ مانگتے نہیں ہیں اسی لیے آپ حضرات اکثر جو ہے وہ چپ کر کے چلے جاتے ہیں۔ بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں۔ یہ ہمارے دیسی طریقے، ہم اپنے طریقوں سے بنائے ہوئے ہیں کہ یہ ہوں گے تو عید ہوگی،
اب تصور کریں کہ عید کے دن جو سیویاں نہ کھائے وہ واسمہ ہے، وہ عید ہے جن سیویاں نہیں کھا دیا، حالانکہ جن ایسے ملک میں ہیں مسلمان جہاں سیویاں بنائی نہیں جاتی، تو کیا ان کی عید نہیں ہے؟ اب سنیے اسلامی آداب کیا ہے، دو آداب سنیں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ پہلا، معصوم ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ فرمان سن لیجیے، یہ تین چیزیں اس کے اندر۔ پہلا، آپ رستے سے چل کر آئے ہیں، حدیث پیغمبر ہے کہ عید کے آداب میں یہ ہے کہ آتے جاتے ایک رستہ استعمال نہ کریں۔ واہ واہ، پھر توجہ کیجیے گا، میرے خیال میں پچھلے دوستوں تک میری آواز جا رہی ہے، میری شکل نظر نہیں آ رہی ہے، اگر پہنچ رہی ہے آواز تو بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ نماز کے لیے آئے ہیں نا، جس رستے سے آئے ہیں کوشش کریں واپسی پر اس رستے سے نہ جائیں، یہ حضور کا فرمان ہے، آداب عید میں ہے۔ میں جہاں تک سمجھا ہوں، میرا ناقص مطالعہ یہ ہے کیونکہ گلیوں میں فرشتے ہوتے ہیں، وہ نماز کے لیے آنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، حضور چاہتے یہ ہیں کہ جتنی گلیاں بدل کر آؤ گے اتنے زیادہ فرشتے تمہارے لیے گواہی دیں گے۔ اور دوسرا ایک حدیث ہے پیغمبر کی، حضور کا فرمان ہے، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، بے شک اپنی مجلسوں کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ۔ بے شک جی، اسی طرح حضور کا فرمان ہے، زینوا اعیادکم بالتکبیر، اپنی عیدوں کو سجاؤ نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد حضور کا فرمان ہے، اپنی عیدوں کو زینت دو نعرہ تکبیر کے ساتھ، تو 5 مرتبہ میرے ساتھ نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مصباحوں کے نعرے حیدری۔ یہ آپ کی عید خوبصورت ہو گئی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اپنی عیدوں کو زینت دو نعرہ تکبیر کے ساتھ، اور پریشان نہیں ہونا، جاتے ہوئے بھی آپ اللہ کا نام لے سکتے ہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، یعنی آتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں، جاتے ہوئے اللہ کا نام لیں، کوئی پریشانی نہیں، بلکہ آپ کی عید خوبصورت سے خوبصورت ہوتی جائے گی۔ اور دوسرا، اگر ناراض نہ ہو، عید والے دن تھوڑی سی کوڑی گولی نہیں چھوڑا، وہ حدیث ہے، یہ بھی حدیث کا حصہ ہے کہ اپنی عیدوں کو زینت دو نعرہ تکبیر کے ساتھ، اور دوسرا حضور فرماتے ہیں کہ اپنی شادیوں کو زینت دو نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ اللہ، یعنی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جس شادی پر ڈھول نہیں بجایا گیا وہ شادی نہیں ہے، لیکن اسلامی طور پر حکم ہے کہ جب آپ شادی کرنے لگیں، بارات آ رہی ہو، جا رہی ہو، تو اس وقت آپ کچھ اور کریں نہ کریں، اللہ کا نام نعرہ تکبیر ضرور لیں، کیونکہ جب سیدہ کی بارات چلی تھی تو اس وقت فرشتے آ کر نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے، تو یہ نعرہ تکبیر بلند کرنا، اللہ کا نام لینا، آپ کی عبادتوں کو اور آپ کی خوشیوں کو مزید بابرکت اور نورانی بنا دیتا ہے۔ آخری چیز اور التماس سے دعا، عید کے دن ہم نے ملنا کیسے ہے، ہماری عید کیسی ہونی چاہیے؟ آج کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پوسٹر بھیج دیا، واٹس ایپ پہ میسج کر دیا کہ آپ کو عید الفطر کی مبارک ہو، چاند رات کی مبارک ہو، اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن کوشش کریں، ہم ہیں اہل بیت کے چاہنے والے، ہم اس طرح کی مبارکباد دیں جس طرح آل محمد نے ہماری تربیت کی ہے۔ عید کی مبارکباد کیسے دیتی ہے؟ سبحان اللہ، 8ویں تاجدار ولایت امام علی مولا کا یہ فرمان ہے کہ جب مولا ملتے عید کے دن تو مولا فرماتے ہیں تقبل اللہ منک و منا، اللہ آپ کے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ کوشش کریں جس کو بھی ملے یہ کہیں تقبل اللہ منک و منا، اللہ آپ کی اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اور اس کے بعد میں مبارک دیں گے تو انشاءاللہ خدا آپ کو اس کا بہترین اجر عطا کرے گا۔